شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم ہارون ویلاگز اور میرا نام ہے محمد ہارون۔ آج کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو صورتحال بن چکی ہوئی ہے اس میں اب پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے جلسوں کا آغاز کر دیا ہے، تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ورچوئل جلسوں کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے۔ کل پہلا دن تھا، تمام لسٹیں جو ہیں وہ انہوں نے اپلوڈ کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک پورٹل بھی بنا دیا کہ جس بھی حلقے سے آپ کا تعلق ہے آپ وہاں پر حلقہ لکھیں گے، آپ کے امیدوار کا انتخابی نشان اور نام سامنے آ جائے گا۔ یہ تو کیا پاکستان تحریک انصاف نے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کے تھوڑا سا مختلف کام کیا کہ انہوں نے ایک پراپرلی اپنے جلسوں کا شیڈول جو ہے وہ میڈیا کو دے دیا ہے کہ فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد، اس کے علاوہ چیف آرگنائزر اور صدر یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف جو ہے وہ جلسوں سے خطاب کریں گے۔ 21 اکتوبر کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جو ہیں وہ منظر عام پر آئے اور انہوں نے حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کیا۔ ایک روز قبل جو ہے وہ اوکاڑا میں مریم نواز نے جلسے سے خطاب کیا تھا۔ جو گراؤنڈ کی ریالٹی آئی یا اس حوالے سے جو سروے آئے وہ ان سرووں میں جو ہے تمام صورتحال جو ہے ذرا یکسر مختلف نظر آئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ان جلسوں کو جو ہے وہ کامیاب ترین جلسے قرار دیا اور کہا کہ مسلم لیگ نون کے قائد کے باہر آتے ہی ووٹر بھی باہر آ گیا اور لوگ اس انتظار میں تھے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جلسوں کے لیے باہر نکلیں تو لوگ ان کا پرتپاک استقبال کریں گے۔ اور مسلم لیگ نون جو ہے زیادہ تر انحصار کر رہی ہے ان جلسوں کے لیے مریم نواز صاحبہ کے اوپر۔ اوکاڑا میں جو جلسہ ہوا اس کی جو فوٹیجز سامنے آئی، گو کہ وہاں پر عوام موجود تھی، لیکن نکلنے والی عوام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کون تھے، کیوں آئے، کس لیے آئے، تو زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور تحریک انصاف ہی کو ووٹ دیں گے، یہاں تو ہم صرف مریم نواز صاحبہ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ جس وقت ان کی تقریر جاری تھی اس وقت لوگوں نے جانا شروع کر دیا۔ یہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ اوکاڑا میں دیکھنے کو ملی، اور اسی طرح ہی کی صورتحال جو ہے وہ حافظ آباد جلسے میں بھی ملی، جب نواز شریف کی تقریر انتہائی مختصر کروائی گئی اور نواز شریف نے وہاں پر تھوڑا سا ڈھکے چھپے الفاظ میں گلے شکوے بھی کیے۔ اس کے بعد مریم نواز کی تقریر کروائی گئی۔ عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب آخری تقریر ہوتی ہے تو اس کے بعد جلسہ ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ مسلم لیگ نون نے تھوڑی سی اسٹریٹجی تبدیل کی اور نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ پہلے تقریر کا موقع دیا۔ شہباز شریف جو ہیں ادھر نہیں گئے تھے، اس کی بہت ساری وجوہات جو وہ سامنے آئی ہیں، لیکن اس کے بعد ایک نئی صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ حافظ آباد جلسے کے فوراً بعد ذرائع نے یہ خبر دینا شروع کی کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے اپنے جلسوں کا انتخابی جلسوں کا جو شیڈول ہے وہ منسوخ کر دیا ہے اور اب زیادہ تر جلسوں میں نواز شریف جو ہے وہ خطاب نہیں کریں گے۔ تقریباً 18-19 کے قریب یہ جلسے ہونے تھے اور 6 فروری کو جو آخری جلسہ ہونا تھا اس میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف، شہباز شریف سمیت جو دیگر قیادت ہے انہوں نے اس سے خطاب بھی کرنا تھا، لیکن اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہ تمام جلسوں کا جو شیڈول ہے منسوخ کر دیا گیا اور اس کو ری شیڈول کیا گیا۔ لیا میں جو جلسہ ہونا تھا اسے کل منسوخ کر دیا گیا اور وہ آج جلسہ نہیں ہو رہا۔ اب مانسیرہ جلسے کے لیے جو ہے نواز شریف نکلیں گے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف مانسیرہ کے جلسے میں خطاب کریں گے۔ مانسیرہ اصل میں ہے کیا؟ مانسیرہ کیپٹن صفدر کا علاقہ ہے اور یہاں پر وہ ہمیشہ جیتتے بھی آئے ہیں اور کچھ اندرونی اختلافات بھی تھے، لیکن شاید اب نواز شریف نے سوچا کہ مانسیرہ جو ہے وہ جلسہ کیا جائے، لیکن جو باقی جلسے ہیں وہ کیوں بند کر دیے گئے، زیادہ تر علاقوں میں نواز شریف کیوں نہیں جا رہے، اس کی بڑی وجوہات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اب اندرونی اختلافات جو ہیں وہ کافی بڑھ چکے ہیں۔ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان جو ہے کچھ ٹکٹوں کو لے کر ایشوز تھے، اندرونی طور پر انہیں بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا ہے، کارکنوں کا جو ہے ایک پریشر تھا، ٹکٹ ہولڈرز کا ایک پریشر تھا، ٹکٹ لینے والوں کا ایک پریشر تھا کہ ہمیں ٹکٹیں دی جائیں، لیکن مسلم لیگ نون کا یہ کہنا تھا کہ بہت زیادہ تعداد میں امیدوار موجود ہیں اور لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ چاہتے ہیں انہیں ٹکٹ ملے، تو ہم نے میرٹ کے اوپر ٹکٹ دیے ہیں اور جن لوگوں کو ٹکٹیں نہیں ملی ہیں ان سے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ناراض نہ ہو، پریشان نہ ہو، جن کو ہم نے ٹکٹ دی ہیں ان کی جو ہے بھرپور سپورٹ کی جائے، لیکن جو ہے نا لوگ کچھ اس طرح سے مائل نہیں ہوئے، اس بات سے کنونس نہیں ہو سکے، اور جو جلسوں کی صورتحال رہی تو اس کے بعد اندرونی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جلسوں کی تعداد جو ہے وہ کم کر دی جائے نواز شریف کی حد تک۔
نواز شریف کو جو ہے کم سے کم جلسوں کے اندر لے جایا جائے اور زیادہ جلسوں سے جو خطاب ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہی کریں. تو اب یہ صورتحال ہے کہ نواز شریف اب چیدہ جلسوں میں جائیں گے ملک بھر کے اندر. جو شیڈول انہوں نے دیا تھا سندھ کا وہ بھی کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے. اب نواز شریف شاید سندھ بھی صرف ایک آدھے جلسے سے خطاب کریں گے، جبکہ جو دیگر جلسے ہیں پنجاب میں اپنا زور رکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں سیٹیں بہت زیادہ ہیں، پنجاب سے زیادہ قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ لی جا سکے تاکہ ایک مضبوط حکومت بنائی جائے. سندھ کے پی کے اور بلوچستان سے انہیں انتہائی کم سیٹیں ملنے کی توقع، تقریباً یہ 50 کے قریب سیٹیں، 50 سے بھی کم بلکہ کہیں، یہ سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہوں گے ان 3 صوبوں سے، جبکہ زیادہ انحصار جو ہے وہ پنجاب کے اوپر ہی ہے. لیکن پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے بھی اپنی بھرپور کوشش شروع کر دی ہے، اور جو تمام امیدواران جو آزاد طور پر کھڑے ہیں ان کو جو انتخابی نشانات ہیں اس حوالے سے ایک اچھی کمپین لانچ کر دی گئی ہے. اب یہ پلان سی ہے، ڈی ہے، جی ہے، ایف ہے، اب یہ تو ابھی نہیں معلوم، لیکن اب صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے کہ مسلم لیگ نون کو جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی مشکلات ہیں، خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کو لاہور میں بڑی مشکل ہے. حلقہ NA 119 سے وہ امیدوار ہیں اور PP 159 سے امیدوار ہیں، تو وہاں پر ان کو تھوڑا کوئی اچھا رسپانس نہیں آ رہا. ان کے جو فرنٹ مین ہیں وہ حلقے میں جا رہے ہیں اور کوئی زیادہ پذیرائی انہیں نہیں مل رہی. اسی طرح ایاز صادق اپنے حلقے میں گئے تھے، وہاں ان کو پذیرائی نہیں ملی. خواجہ سعد رفیق اپنے حلقے میں گئے تو انہیں پذیرائی نہیں ملی. زیادہ تر لوگوں نے انہیں دیکھ کر آوازیں کسی ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کل دہشت گردی دار لاہور آئی تھیں تو وہاں پر بھی ان پر آوازیں اور جملے کسے گئے. تو اس طرح کی صورتحال کا جو سامنا ہے وہ انہیں کرنا پڑا. اب جو بلونگڑے یا شتونگڑے موجود ہیں وہ اس قسم کی شرارتیں کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ 8 فروری کو یہ بلونگڑے شتونگڑے جو شرارتیں کر رہے ہیں یہ حقیقی ہیں یا واقعی مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے وہ باہر نکل کر 8 تاریخ کو انہیں ووٹ دے گا. لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے حلقہ NA 119 میں، کیونکہ یہاں سے صنم جاوید نے الیکشن لڑنا تھا لیکن اب ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوئے تو وہ تو اس دور سے فی الحال باہر ہو چکی ہیں. لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو ہے مریم نواز صاحبہ کا جو ہے حلقہ NA 119 کوئی مضبوط حلقہ نہیں تصور کیا جا رہا. گو کہ ابھی تک انہوں نے وہاں پر حلقے میں چکر خود نہیں لگایا اس لحاظ سے، لیکن جو ان کے فرنٹ مین ہے وہ انہیں کوئی اچھی خبریں نہیں دے رہے کہ حلقہ NA 119 میں زیادہ تر جو مزاحمت ہے کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے. وہ جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے تو لوگ انہیں کچھ اچھا رسپانس نہیں دے رہے. تو حلقہ NA 119 لاہور کی جو سیٹ ہے اگر مسلم لیگ نون ہار جاتی ہے، مریم نواز صاحبہ ہار جاتی ہیں، تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر کہ لاہور ان کا گھر تھا اور ان کے گھر کی جو 5 سیٹیں ہیں وہ ان میں سے ایک سیٹ جو اپنی کھو چکے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کل سے اپنے جلسے کا آغاز کریں گے اپنی انتخابی مہم کا. وہ کل حلقہ NA 123 میں جائیں گے اور دیکھنا کہ وہاں پہ انہیں کیسا رسپانس ملتا ہے. آج سے 2 مہینے قبل وہ جب گئے تھے تو وہاں پہ لوگوں نے ان کی گاڑی روک کر جو ہے کافی زیادہ انہیں برا بھلا کہا، گلے شکوے کیے، اور جس کے فوراً بعد رات کو ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف ایک FIR ہو گئی تھی. لیکن پھر اس FIR کو واپس کروایا گیا، اس حلقے کے لوگوں کو بلوایا گیا، ملوایا گیا شہباز شریف سے، اور پھر وہ FIR بھی واپس ہوئی. اب یہ صورتحال ہے کہ اس طرح کے معاملات کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا اسکیجول تبدیل کیا ہے. NA 130 جو نواز شریف کا حلقہ ہے یہاں پر وہ خود نہیں جا رہے، یہاں پر بھی مریم نواز صاحبہ کو بھیجا جا رہا ہے کہ وہ جا کے اس حلقے کے اندر کمپین کریں، کیونکہ اس سے پہلے جب کلثوم نواز صاحبہ تھیں تو ان کی کمپین بھی جو ہے مریم نواز نے کی تھی، اور نواز شریف اسی سیٹ سے وزیر اعظم بھی بنے تھے تو اس وقت بھی ان کی کمپین جو ہے مریم نواز نے ہی کی تھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تمام صورتحال میں لاہور سے ان تینوں باپ بیٹی اور چچا کو کتنی جو ہے وہ رسپانس ملتا ہے. یہ حلقے سے مزید اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. ابھی کی صورتحال یہی ہے کہ مسلم لیگ نون تھوڑی مشکلات میں ہے، کچھ اندرونی اختلافات، کچھ پریشر، اور حلقے کے عوام میں ان کی کوئی خاصی پذیرائی نہیں ہو رہی. مزید جو بھی صورتحال ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.